کہ اگر کوئی شخص تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہے اور اچانک تو اس کا بڑا آ جائے اور یہ اس خیال سے کہ یہ میری نماز کو دیکھے گا، تو یہ اپنی نماز کو اپنے کسی بڑے کے خیال سے بہتر کر لے، تو یہ اس کے عمل کا ریا ہے، اس کے عمل کا ریا ہے، یہ اس کے عمل کا ریا ہے۔ آپ توجہ دیں گے بات کی طرف۔ یہی حال تقوی کا ہے، یہی حال حیا کا ہے، اس لیے کہ دونوں کا تعلق، حیا اور تقوی کا تعلق محض اللہ کی ذات سے ہے، مخلوق سے حیا اور تقوی کا کوئی تعلق نہیں ہے، مخلوق سے حیا اور تقوی کا کوئی تعلق نہیں، مخلوق سے حیا اور تقوی کا قتل کوئی تعلق نہیں۔ حیا اور تقوی یہ دو ایسی صفتیں ہیں جن کا تعلق سوائے اللہ کے ساتھ کسی سے نہیں۔ جو لوگ گناہ کرنے میں مخلوق سے شرماتے ہیں، ان کی حیا میں کوئی اخلاص نہیں، ان کی حیا میں کوئی اخلاص نہیں ہے جو گناہ کرنے میں مخلوق سے شرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو لوگ اپنے گناہ کو مخلوق سے چھپاتے ہیں، ان کے گناہ سے بچنے میں بھی اخلاص نہیں ہے، جو اپنے گناہ کو مخلوق سے چھپاتے ہیں، جو اپنے گناہ کو مخلوق سے چھپاتے ہیں، ان میں حیا بھی نہیں ہے، تقوی بھی نہیں ہے، حیا بھی نہیں ہے اور تقوی بھی نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو شخص کہیں چھپ کر گناہ کر رہا ہو، جو شخص کہیں چھپ کر گناہ کر رہا ہو، اچانک دروازہ کھل جائے یا ہوا سے پردہ ہل جائے، یا مزید عرض کرتا ہوں کہ اندر کسی جانور یا کسی چوہے کی وجہ سے کوئی برتن ہل جائے اور اس کو اس آہٹ اور آواز پر یہ خیال آ جائے کہ مجھے کسی نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے، ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ یہ خیال اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جس کو وہ کروا رہا ہے۔ یہ خیال ہے نا، اللہ، یہ خیال آنا کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، فرمایا خیال آنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جس کو وہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ ہے گناہ کے کرنے میں اللہ کے غیر کا خیال آنا، گناہ کے کرنے میں اللہ کے غیر کا خیال آنا، یہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے غیر کا تعصب ہونا ہے، اللہ کے غیر کا تعصب ہے، یہ اللہ کے غیر کا تعصب ہے کہ آدمی گناہ کرنے میں اللہ کے غیر سے شرمائے یا گناہ کرنے میں اللہ کے غیر کا خوف کرے، یہ دونوں چیزیں اللہ کے غیر کے تعصب کی علامت ہے، اس کے لیے اللہ کے غیر کا تعصب ہے۔ اس لیے بات بہت دیر میں رکھو کہ تقوی کا اخلاص ہوتا ہے، تقوی کا بھی اخلاص ہوتا ہے، تقوی کا بھی اخلاص ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں جو تقوی ہے وہ تقوی اللہ کی ذات سے ہے یا مخلوق سے ہے۔ اس نے فرمایا کہ حیا اور تقوی ان دونوں کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے، ان کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ یہ شخص جو اپنے گناہ کو مخلوق سے چھپاتا ہے، یہ جو آدمی گناہ کرنے میں مخلوق سے حیا کرتا ہے، فرمایا کہ اپنے گناہ کرنے میں مخلوق سے حیا کرنا، ایسا شخص بے حیا ہے، حیا والا نہیں ہے، اس لیے کہ حیا کا تعلق خالق سے مخلوق سے نہیں، حیا کا تعلق خالق سے ہے، مخلوق سے حیا کا کوئی تعلق نہیں۔ جو لوگ گناہ کھل کر کرتے ہیں، جو لوگ گناہ کھل کر کرتے ہیں،
لوگ ان سے کہتے ہیں کہ یہ بھائی ذرا لوگوں کی حیا کرو، مخلوق سے شرم کرو۔ حالانکہ اہم بات یہ ہے اور اصل بات یہ ہے کہ حیا کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے، حیا کا تعلق مخلوق سے نہیں۔ جو آدمی گناہ مخلوق سے شکر کر رہا ہے، جو آدمی گناہ لوگوں سے شکر کر رہا ہے، وہ اصل بے حیا ہے۔ یہ کہ بے حیا وہ نہیں ہے جو گناہ کھل کر کر رہا ہے، بے حیا وہ ہے جو گناہ چھپ کر کر رہا ہے۔ بے حیا کون ہے؟ بے حیا اسے کہتے ہیں جو گناہ چھپ کر کر رہا ہے، وہ بے حیا ہے۔ جو گناہ کھل کر کر رہا ہے اس کا تو حیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ کھل کر کرنے والا آدمی حیوان ہے، انسان نہیں۔ حیوان ہے، انسان نہیں ہے۔ آپ وہ چیزیں، بعض جانور ایسے ہیں، بعض جانور ایسے ہیں، بعض جانور ایسے ہیں جو انسان کے سامنے جھکتی نہیں کرتے۔ جی ہاں، میں بہت اہم بات کرتا ہوں، بلکہ بہت کم جانور ایسے ہیں جو انسان کے سامنے جھکتی کر دیتے ہیں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ایسے جانوروں کا مستقل انسانوں کے درمیان رہنا ہوتا ہے۔ ورنہ میں آپ کو بہت اہم بات کر رہا ہوں، جنگل کے جانور جو وحشی ہوتے ہیں وہ انسانوں کے سامنے جھکتی کرنے سے شرماتے ہیں۔ ہم آپ کو بہت بنیادی بات کرتے ہیں۔ حیوان، بعض حیوانات ایسے ہیں جو انسانوں کے درمیان میں رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بہت تجربے کی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ انسانوں کے سامنے قضائے حاجت سے بھی شرماتے ہیں۔ حیا، حیا میں بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں۔ بلی کا مزاج ہے، میں آپ سے بہت بنیادی بات کر رہا ہوں، بلی کا مزاج ہے۔ آپ توجہ دیں گے میری بات کی طرف۔ بلی کا مزاج ہے کہ اگر اس کو کہیں چھپ کر قضائے حاجت کی جگہ نہ ملے تو مجبور ہو کر وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتی ہے اس خیال سے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ آپ دیکھیں گے، آپ اس کا تجربہ کریں گے کہ آپ کے گھر میں بلی ہمیشہ ایسی جگہ چھپ کر قضاء حاجت کرے گی جہاں آپ کا خیال بھی نہیں جائے گا۔ جی ہاں، اس لیے کہ اس کو حیا، شرم آتی ہے انسانوں کے سامنے قضاء حاجت۔ ہم آپ سے بہت بنیادی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی گناہ کرنے میں مخلوق سے شرما رہا ہے، فرمایا کہ یہ آدمی اس کے انسانوں میں شماری نہیں، اس کے انسان میں شمار نہیں، اس کا انسان میں شمار نہیں ہے جو اپنے گناہ کرنے میں مخلوق سے سامنے کوئی گناہ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اس کے انسانوں میں شمار نہیں ہے۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں شرمانے کو۔ حیا کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں شرمانے کو۔ جو آدمی مخلوق کے سامنے گناہ کر رہا ہے، فرمایا کہ اس کا تو انسانوں میں شمار ہی نہیں ہے، اس کا تو جانوروں میں شمار ہے۔ دنیا جب سلمان فارسی کی شادی ہوئی، مجھے حیا اور تقویٰ یہ مجھے سمجھانا ہے پہلے، اس پر کیا وعدے ہیں بات کروں گا بعد میں۔ پہلے حیا اور تقویٰ کو سمجھنا چاہیے کہ حیا اور تقویٰ کیا ہے۔ سلمان فارسی کی شادی ہوئی، اگلے دن لوگوں نے کہا سلمان ہم نے رات کیسے گزاری؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال شروع پھیر لیا، انہوں نے دوبارہ کہا کہ سلمان بتاؤ نا رات کیسے گزاری؟
انہوں نے پھر علاج کیا، اس لیے کہ یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوستوں سے اپنی سہیلیوں سے عورتیں پوچھتی ہیں کہ رات کیسی گزری۔ سلمان فارسی نے 3 مرتبہ ان سے رخ پھیرا، جب انہوں نے جانے اسلام کیا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، ان کے سوال کے جواب میں حدیث سنائیں۔ میں تم سے کوئی آدمی لایا نہیں بات کرے یا تم سے کوئی شخص محمد سوال کرے تو تمہیں چاہیے کہ اس کو ذکر میں مشغول کر دو، یا خیر کام کو کرنے میں یا خیر کی بات کو سننے میں، اصولی بات ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ کے سوال پر جواب یہ دیا کہ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارے سنت کے مطابق حلال طریقے سے، اور صبح وہ لوگوں کو اپنی رات کی کارگزاری سنائے، فرمایا کہ وہ اس جانور اور گدھے کی طرح ہیں جو لوگوں کے سامنے مستی کرتے۔ میں اس روایت کو پڑھ کے حیران ہو گیا، میں نے کہا صرف حلال طریقے سے رات گزارنے والا اگر دوستوں میں اپنی رات کے عمل کا صرف تذکرہ کر دے تو اس کو حدیث میں گدھا کہا گیا ہے، اس کو حدیث میں گدھا کہا گیا ہے، جو صرف تذکرہ کر رہا ہے حلال طریقے سے رات گزار کر صرف اپنے عمل کا تذکرہ کر رہا ہے، اس کو گدھا کہا گیا ہے حدیث میں۔ تو جو آدمی گناہ کھل کر کر رہا ہو وہ کتنا بڑا گدھا ہوگا، کتنا بڑا جانور ہوگا، آپ سے اندازہ کریں۔ کہ حیا کا تعلق تو تنہائی سے ہے۔ جو آدمی گناہ چھپ کر کر رہا ہے وہ بے حیا ہے، جو گناہ چھپ کر کر رہا ہے وہ بری بات ہے، جو آدمی گناہ چھپ کر کر رہا ہے وہ بے حیا ہے۔ میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ غسل خانے میں اندھیرے میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں وہ بدن کے کپڑے غسل میں اتارتے نہیں، کپڑوں کے ساتھ غسل کرتے، کپڑوں کے ساتھ غسل کرتے تھے۔ غسل کر کے نکلے، کسی نے دیکھا، کہا کہ آپ تو نہا کے آ رہے ہیں کہ آپ کے کپڑے کیوں گیلے ہو گئے؟ فرمایا کہ ہم غسل خانے میں کپڑے نہیں اتارتے، کہ انہوں نے کہا جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو پھر آپ کے کپڑے اتارنے میں کیا حرج ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ ہر جگہ دیکھتے ہیں، ہمیں اللہ سے شرم آتی ہے، ہمیں اللہ سے شرم آتی ہے۔ عجیب بات ہے، یہ واقعہ عثمان کے بارے میں ہے، لیکن قرآن کی آیت کہتی ہے کہ سارے صحابہ ایسے تھے۔ قرآن کی آیت، قرآن نے صحابہ کی حیا کو ایسا بیان کیا ہے، اللہ اکبر، قرآن نے صحابہ کی حیا کو بیان کیا ہے۔ عجیب قرآن کی آیت ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام تنہائی میں اپنی سطر کو اللہ سے چھپانے کے لیے دوہرے ہو جاتے تھے، تنہائی میں برہنہ سیدھے کھڑے ہوتے تھے اللہ سے اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے۔ تو قرآن نے ان کی صفت بیان کی ہے، الا انہم یصون صدورہم یستخفون منہ الا حین یستغشون ثیابہم۔ یہ صحابہ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ صحابہ ایسے ہیں کہ وہ دوہرے ہو جاتے ہیں حیا کی وجہ سے۔ الا انہم یصون صدورہم یستخفون منہ، اللہ سے اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے دوہرے ہو جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کی حیا کی صفت بیان کی گئی ہے قرآن میں۔ میں نے عرض کیا کہ حیا یہ ہے تو تقوی سے کہتے ہیں کہ آدمی گناہ کرنے میں صرف اللہ سے ڈرے، گناہ کرنے میں صرف اللہ سے ڈرے۔ اللہ کا غیر اگر داخل ہو جائے تو پھر کہا جائے گا کہ ان کے تقوی میں کوئی اخلاص نہیں ہے۔
ان کے تقوی میں کوئی اخلاص نہیں، کیونکہ تقوی اصل میں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں۔ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کا نام ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص، میں نے عرض کر دیا کہ اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اور اچانک کوئی آ جائے، یہ پردہ ہل جائے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ اس گناہ، یہ خیال آنا بھی اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جس کو وہ کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تقوی صرف اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے، صرف اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے، جس کے تقوی میں مخلوق کو دخل نہ ہو، جس کے تقوی میں مخلوق کو دخل نہ ہو۔ اگر یہ تقوی ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس تقوی پر 5 وعدے ہیں۔ اللہ کے اس تقوی پر 5 وعدے ہیں۔ اگر یہ تقوی ہو، اسی کو تقوی کہتے ہیں، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 وعدے ہیں۔ فرمایا کہ تقوی کی تعریف یہ ہے، تقوی کی تعریف یہ ہے کہ دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، درمیان میں تنگ راستہ ہو، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، درمیان میں تنگ راستہ ہو، اور تیز ہوا چل رہی ہو، اور آپ اپنے ململ کی چادر اوڑھ کر نکلے یہاں سے، اور اپنے کپڑے کو اس تیز ہوا میں ان کانٹوں سے بچا کر نکل جائیں تنگ راستے سے۔ فرمایا کہ اس سے تقوی کہتے ہیں، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ آدمی اپنے گناہ کی تعویل کرتا ہے، اپنے گناہ کی تعویل کرتا ہے کہ اپنے گناہ کی تعویل کرنا یہ تقوی کی ضد ہے۔ اپنے گناہ کی تعویل کرنا تقوی کی ضد ہے۔ اپنے گناہ کی تعویل کرنا تقوی کی ضد ہے۔ اور اپنے آپ کو متهم کرنا یہ تقوی کا تقاضا ہے۔ تقوی کی علامت ہے یہ کہ آدمی اپنے آپ کو متهم کرے اور اپنے گناہ کی تعویل کرے۔ کہ جس آدمی کے دل میں تقوی نہیں ہوتا وہ اپنے گناہ کی تعویل کرتا ہے۔ میں اس کی 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ تقوی کہتے ہیں کمال احتیاط کا۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ دونوں طرف کانٹےدار جھاڑیاں ہوں، تیز ہوا ہو، اس میں سے آپ اپنے کپڑے بچا کر نکل جائیں۔ میں اس کی مثال کر رہا ہوں، تقوی کی مثال۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے تقوی کو اس سے ظاہر کرتے ہیں تاکہ ان کے جرائم چھپے رہیں۔ گناہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرنے والے اپنے تقوی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تقوی کو ظاہر کیا جاتا ہے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے۔ ایک صاحب کو ایک کئی کھجور پڑی ہوئی، اس کھجور کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کا اعلان کیا لوگوں میں کہ بھائی یہ کھجور کس کی ہے، کھجور کس کی ہے۔ وہ اس کا اعلان کر رہے تھے، پیچھے عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اس آدمی نے کوڑا مارا تو تربیت سے، اور فرمایا کہ تو اپنا تقوی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں کتنا متقی آدمی ہوں کہ میں اس کھجور کا اعلان کر رہا ہوں لوگوں میں کہ بھئی یہ کھجور اس کا مالک کون ہے، میں اس کو پہنچا دوں۔ فرمانے لگے کہ یہ کوئی تقوی نہیں ہے، یہ تو اپنے تقوی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ آدمی کتنا متقی ہوگا،
کہ یہ ایک کھجور کا بھی لوگوں میں اعلان کر رہا ہے، تمہارے تو کھا لے اور اپنے تقوی کا اظہار نہ کر، اپنے تقوی کا اظہار نہ کر، لوگوں میں نہ بتلا کہ متقی آدمی، تو میں کھا لے، اس لیے کہ کتنی چیز کا کے بارے میں اعلان کرنا، یہ آدمی کا اپنے تقوی کو ظاہر کرنا ہے۔ ایسے کچھ واقعہ پیش آیا، کچھ لوگوں نے حج کیا، حج کے بعد آ کر عبداللہ بن عمر سے مسئلہ معلوم کیا کہ جی ہم چاہتے ہیں ہمارا حج اللہ کیا قبول ہو جائے، بڑا دکھ قصہ ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارا حج اللہ کیا قبول ہو جائے، ہمیں اپنے حج کی قبولیت کا فکر ہے۔ ایک رات پر مسئلہ معلوم کیا کہ میں نے حج میں احرام کی حالت میں ایک مچھر مار دیا ہے۔ لوگ سننے والے کہیں گے کہ اسے اپنے حج کا کتنا فکر ہے، کہ کیونکہ حاجی کے لیے جو ہے شکار و جانور کو مارنے کی ممانعت ہے، اور مجھ سے احرام کی حالت میں مچھر مر گیا ہے، تو اس نے آگے ڈرائیور سے سوال کیا کہ میرے حج کا کیا ہوگا اور میرے ذمے اس کا کیا جرمانہ ہوگا۔ یہ سوال کیا، عراق سے آیا تھا، اللہ نے فرمایا کہ تم ایک مچھر کے بارے میں تو سوال کر رہے ہو، نہیں آپ ایک مچھر کے بارے میں تو سوال کر رہے ہو کہ میرے حج کا کیا ہوگا، میرے احرام کا کیا ہوگا، اور اللہ کے نبی کے نواسے کو تم نے قتل کر دیا، اس پر تمہیں خیال نہیں آیا کہ تمہاری آخرت کا کیا ہوگا۔ تو میں کہ یہ جو تقویٰ تمہارا ہے، یہ تمہارا تقویٰ یہ جرائم کو چھپانے کا تقویٰ ہے۔ ایسی تقویٰ والے ہوتے ہیں اور ایسی تقویٰ والے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو گناہ سے متہم کرتے ہیں، اپنے گناہ کی تعمیل نہیں کرتے، اپنے گناہ کی تعمیل نہیں کرتے، اپنے گناہ سے اپنے آپ کو متہم کرتے ہیں۔ یہ واقعہ تو پیش آیا ایک مچھر کے مرنے کا، ایک مچھر کے مارنے کا عراق کے حاجیوں کے ساتھ۔ دوسرا واقعہ پیش آیا عمر کے ساتھ۔ اس لیے تقوی والے کو لوگ ہوتے تھے اور ان کے تقوی کے کیا واقعات ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے احرام باندھا، لبیک پڑی اور احرام باندھ کر آنے لگے حرم کی طرف، تو وضو کا تقاضا ہوا، وضو کے لیے احرام اتارا اور احرام اتار کر انہوں نے ایک کھوٹی پر لٹکایا، اس کھوٹی پر کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ انہیں خیال یہ ہوا کہ یہ احرام پر بیٹ نہ کر رہے، احرام کو خراب نہ کرے، انہوں نے اس کھوٹی پر جب احرام لٹکانے لگے تو وہ کبوتر کھوٹی سے اڑا اور دوسری دیوار پر کھوٹی لگی ہوئی تھی، اس سے جا کر اس کھوٹی پر پہلے سے سانپ بیٹھا ہوا تھا، اس سانپ نے کبوتر کو ڈس دیا، یہ کبوتر مر گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فقہاء کو جمع کیا، علماء کو جمع کیا اور فرمایا کہ بتلاؤ میرے عمرے میرے احرام کا کیا ہوگا، میں ذریعہ بنا ہوں ایک کبوتر کے مرنے کا، میں نے اس کو یہاں سے اڑایا ہے، اگر میں احرام نہ لٹکاتا تو یہاں سے نہ اڑتا اور جا کر پوری مرنا بیٹھتا جس پر پہلے سے سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ حالانکہ تمہیں تو نہیں معلوم تھا کہ یہاں سانپ ادھر بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہاں جا کر بیٹھے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے مسئلہ بتاؤ کہ میرے احرام میں کیا ہوگا۔ لوگوں نے کہا عمر آپ پر کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی خاموش تھے، فرمایا علی آپ کو خاموشیاں بتائیے کہ ہاں عمر ہمارا خیال تو یہی ہے کہ تم ذریعہ بنے ہو اس کبوتر کی ہلاکت کا احرام کی حالت میں، لہٰذا سبت جنایت ہے۔ میں تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے گناہ کی تعمیل نہیں کرتے تھے، اپنے گناہ کی تحقیق کرتے تھے، اپنے گناہ کو ثابت کرتے تھے۔
اپنے گناہ کی تحقیق، اپنے گناہ کو ثابت کرتے تھے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے. تو مجھے عرض کرنا تھا کہ سب سے اہم بنیادی صفت تقویٰ ہے، جس پر ساری نیکیوں کا مدار ہے. التقویٰ ملاک الحسنات، جتنی بھی بڑی چھوٹی نیکیاں ہیں ان سب کا مدار تقوی پر ہے. اور قرآن نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ان نیکیوں کی قبولیت کا مدار بھی تقوی پر ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. تو فرمایا کہ اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تقوی پر اللہ کی طرف سے 5 وعدے ہیں. تقوی پر 5 وعدے. پہلا وعدہ یہ ہے، پہلا وعدہ یہ ہے کہ ہم متقی کے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، چاہے راستہ کھلنا کتنا بھی ناممکن ہو جائے. اللہ اکبر. اگر 7 آسمان زمین آپس میں ملا دیے جائیں، 7 آسمان زمین آپس میں ملا دیے جائیں اور اس درمیان میں کسی کو گناہ میں مبتلا کیا جائے اور وہ بچ کر اس گناہ سے بچنا چاہے، وہ اس گناہ سے بچنا چاہے تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ 7 آسمان زمین میں سے اس کے نکلنے کے راستہ بنائے. ہم یہ بات یاد کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں مسلمان کے پاس گناہ کرنے کے لیے، اللہ کے احکام کو توڑنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے اور احکام کو توڑنے کے لیے مسلمان کے پاس قانون ایک عذر مل گیا ہے. اس کو حالانکہ میں آپ سے بے تکلف کہتا ہوں کہ قانون نہ کوئی عذر ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی اللہ کا ضابطہ ہے. قوانین جتنے بھی ہیں اسلام کے احکام کے خلاف عالمی سطح پر جتنے قوانین ہیں، اگر کوئی میری بات پر توجہ دے لے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے قوانین مومن کے امتحان کے لیے ہیں کہ تم اس رکاوٹ میں کیا کوشش کرتے ہو. اور اس کوشش میں مسلمانوں کی اکثریت ناکام ہے. اکثریت ناکام ہے کیونکہ اکثریت میں کہتا ہوں اکثریت مجرم ہے، اس لیے کہ وہ اس کے خلاف کوشش نہیں کرتے. ورنہ یہ ناممکن بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بندہ گناہ سے بچنا چاہے، اللہ اس کو نہ بچائے. وما ربک بظلام للعبید، کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں کہ اس کو حرام سے بچنے کا حکم بھی دے اور حرام سے بچنے کا راستہ نہ دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا آج زمانے میں بے شمار قوانین اور بے شمار احکام ایسے ہیں جنہیں مسلمان قانون کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے یہ کہہ کر کہ اس میں قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور مجھے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے جو مخلوق کے بنائے ہوئے غلط قوانین کو تو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو کافی پر پیش نہیں کرتے. حالانکہ حقیقت یہ کہ اللہ کے قانون کافی پیش کرتے کہ میرا کوئی قانون نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ رکاوٹیں پیش آتی، آدمی کو گناہ کرنے کے لیے مواقع دیے جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو گناہ کا موقع دے کر دے کر اللہ تعالیٰ اس کی تقوی کو جانچنا چاہتے ہیں. بالکل پکی بات. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تقاضے رکھے ہیں، جو تقاضے احکام سے ٹکراتے ہیں. شہوت کا تقاضا ہے زنا حرام ہے. جس آدمی میں شہوت کا تقاضا ہی نہ ہو اس کا زنا سے بچنا کوئی کمال نہیں ہے. ادھر شہوت کا تقاضا ہے، ادھر زنا حرام ہے. ادھر پیاس کا تقاضا ہے، ادھر روزہ فرض ہے. ادھر نیند کا تقاضا ہے، ادھر نماز فرض ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب تمہارے طبعی تقاضوں میں ہمارا حکم مقابل آتا ہے تو تم اس کے لیے کیا کوشش کرتے ہو. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آزما کے دیکھتے ہیں. کیونکہ وعدہ ہے کہ جو آدمی
گناہ سے بچ کر بھاگے گا ہم اسے راستہ نکالیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو گناہ مقرر کیا گیا اور اس کے لیے سارے راستے بند کیے گئے، یہ بچہ نکل نہ سکے۔ یوسف علیہ السلام یہ جانتے ہوئے کہ دروازے بند اٹھ کے بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے ہر دروازے کو دروازے پر پہنچنے سے پہلے کھول دیا۔ جس دروازے پر پہنچتے تھے وہ دروازہ پہلے کھل جایا کرتا تھا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو آدمی گناہ پر قدرت ہوتے ہوئے بھی گناہ سے بچے گا۔ آپ سوچیے اللہ تعالیٰ نے 3 آدمیوں کا امتحان لیا، یعنی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر میں ان پر کوئی مصیبت کوئی رکاوٹ لے آؤں تو یہ اس سے نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 آدمی نکلے تھے راستے میں، بارش ہوئی، غار میں داخل ہوئے، اوپر سے چٹان سرکی اور چٹان نے غار کا راستہ ایسا بند کر دیا کہ یہاں سوائے موت کی کچھ نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا کہ دیکھیں یہ نکلنے کی کیا کوشش کرتے ہیں، انہیں کیا پیش کرتے ہیں۔ اس میں کہنا چاہتا تھا کہ اس میں ایک نوجوان کا حصہ ہے، اس نوجوان کو اپنے چچا کی لڑکی سے محبت کی، اور ایسی محبت کی تو کہتا ہے کہ دنیا میں ایسی محبت کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا جیسی محبت مجھے اس سے کی۔ کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا اس لڑکی پر کہ وہ قحط سیالی میں اور فقر میں اور سخت پریشانی میں آ گئی، اور وہ محتاج ہو کر میرے پاس آئی مجھ سے مال کا سوال کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کہ میری شرط پوری کر دو میں تمہاری مدد کروں گا، میری شرط پوری کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ اپنے بدن کو میرے حوالے کر دو، یہ میری شرط ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ تقوی پر راستے کیسے کھلتے ہیں۔ لڑکے نے کہا اپنے بدن کو میرے حوالے کر دو، اس شرط پر ہماری مدد کرو۔ ایک بات ہماری ہمیشہ یاد رکھنا ہے، سب سے بڑا کمینہ اور سب سے بڑا ظلیم اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مجرم وہ شخص ہے جو کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ کریم اسے کہتے ہیں جو کسی کو بلا معاوضہ نفع پہنچانے والا ہو، وہ کریم ہوتا ہے۔ جو بلا معاوضہ کسی کو فائدہ پہنچائے وہ کریم ہوتا ہے، اور جو آدمی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے وہ لئیم ہوتا ہے، کریم نہیں ہوتا۔ لئیم کہتے ہیں کمینے آدمی۔ میں آپ کو بہت بنیادی بات آپ کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں مال کمانے کے 2 راستے ہیں۔ ہماری بات ہوتی ہے سنیں گے آپ۔ دنیا میں مال کمانے کے 2 راستے ہیں۔ ہماری بات یاد رکھنا اور بہت ضروری بات ہے۔ دنیا میں گزارا کرنے کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے مال کمانے کے واسطے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ مخلوق کو نفع پہنچا کر، ایک راستہ مخلوق سے نفع اٹھا کر۔ 2 راستے دنیا میں ہیں، مخلوق سے نفع اٹھا کر یا مخلوق کو نفع پہنچا کر۔ یہ 2 راستے دنیا میں کمانے کے ہیں۔ ان میں ایک راستہ یہ ہے کہ آپ مخلوق سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے
اس میں کہا کرتا ہوں کہ 3 کام. تعلیم سب سے پہلے، تعلیم دینا، تعلیم دینا. دوسرا کام صحیح وہ ڈاکٹری، کسی بیمار کا علاج کرنا. اور تیسرا کام وکالت. ہماری بات بہت دھیان سے سننا. تیسرا کام وکالت. کسے کہتے ہیں وکالت؟ وکالت کہتے ہیں مظلوم کی لیے سفارش اور مظلوم کو اس کا حق دلوانے کی کوشش کرنا. مظلوم کو اس کا حق دلوانے کی کوشش کرنا، اس سے وکالت کہتے ہیں. یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ ان تینوں کاموں میں انسان مجبور ہے. بیمار مرض سے پریشان ہے، جاہل اپنی جہالت سے پریشان ہے، اور مظلوم ظالم سے پریشان ہے. آپ توجہ دیں گے میری بات کی طرف. مظلوم ظالم سے پریشان ہے، ظلم سے، اور جاہل جہل سے پریشان ہے، اور بیمار اپنے مرض سے پریشان ہے. یہ تینوں وہ قسمیں ہیں، مظلوم، جاہل اور مظلوم اور جاہل اور بیمار. آپ میری بات پر توجہ دیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہ تینوں وہ قسمیں ہیں جن سے فائدہ اٹھانا کمینے پن کی بات ہے. اس لیے کہ یہ تینوں چیزیں انسان کی ایک ایسی بنیادی ضرورت ہے. وکیل کا کام یہ ہے، وکیل کا کام یہ ہے کہ وہ ظالم سے حق لے کر مظلوم کو دے دے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف چھوڑ کر نکلے مسجد سے. لوگوں نے یاد بھی دلایا کہ آپ کا اعتکاف ہے. فرمایا مجھے بھی معلوم ہے کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں، مجھے بھی معلوم ہے کہ اعتکاف کے لیے کیا شرائط ہیں، مجھے بھی معلوم ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف سے باہر نہیں نکل سکتا، مجھے بھی خبر ہے. لیکن ایک مظلوم کو اس کا حق دلوانے کے لیے یا اس کے لیے سفارش کرنے کے لیے کوئی آدمی قدم اٹھاتا ہے اور اعتکاف چھوڑ کر بھی نکل جائے تو اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے ایک مظلوم کی حمایت، ایک مظلوم کو اس کا حق دلوانا. آپ غور کریں. وکیل کہتا ہے کہ میں آپ کا حق دلوا دوں گا. آج کل عام بیماری ہے لوگوں میں، کسی کے مکان پر، یتیموں کی زمین پر قبضہ کرنا ہو تو آسان راستہ ہے. آدمی جڑے کاغذ بنوا لیتا ہے اور کسی راستے سے کوشش کر کے کسی کے مکان پر، کسی کی دکان پر قبضہ کر لیتا ہے. وہ وکیل سے کہتا ہے کہ جی میرا مکان ہے، اس کو کسی نے قبضہ کر لیا ہے، آپ میرا مکان اس ظالم سے اور اس ڈاکو سے، اس غاصب سے آپ میرا مکان چھوڑوا دیجیے. مکان کتنے کا ہے؟ 50 لاکھ کا مکان ہے. آپ کیا لیں گے؟ کہ میں 25 لاکھ آپ کو مکان چھوڑوانے کے لیے آپ کو دیا. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو مکان کا قبضہ کر رہا ہے 50 لاکھ دبا کے بیٹھا ہے، اور جو دلوا رہا ہے 25 لاکھ لے رہا ہے، ان دونوں میں صرف 25 لاکھ کا فرق ہے. میں آپ سے بہت بنیادی بات کرتا ہوں. اگر یہ 50 لاکھ لے کر اس عالم پر ظلم کر رہا ہے تو وکیل 25 لاکھ لے کر اس مظلوم پر ظلم کر رہا ہے. ہم نے ایک بات کی، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا، ایسے ہی میں کرنا چاہتا ہوں. ایک آئی بیمار ہے،
ایک آدمی بیمار ہے اور آپ نے ڈاکٹری کو اپنی آمدنی کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، آپ کو تو بیچارہ ضرورت سے پریشان ہے، اور آپ ایک بیمار سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں. کیونکہ آپ ایک بیمار آدمی سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، بیمار آدمی سے آپ خواہش پوری کر رہے ہیں. آپ کی خواہش ہے کہ مجھے بیماروں سے 10 لاکھ روپے کمانے ہیں. آپ سوچیے، آپ بیمار آدمی سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، جبکہ بیمار آدمی سے اپنی ضرورت کا پورا کروانا بھی اچھی بات نہیں ہے. آپ کسی بیمار آدمی سے کہیں کہ آپ ذرا میرا بڑا کام کر دیں، تو آپ سے کیا بیمار آدمی سے کام لینا. میں ایک بہت اچھی مثال آپ کو دے رہا ہوں. بیمار آدمی سے کام لینا کتنی بد اخلاقی کی بات ہوتی ہے. بجائے اس کے کہ آپ بیمار آدمی کی مدد کریں، اس کو سہارا دیں. آپ بیمار آدمی سے اگر کام لیتے ہیں تو کہا جائے گا کہ بڑے بد اخلاق ہیں آپ. اور آپ بیمار آدمی سے اپنے صرف ملاقات کی فیس لیتے ہیں. وہ کہتا ہے فیس چاہیے. آپ دیکھیں گے غریب طبقہ بہت سی بیماریوں کو اس لیے برداشت کر لیتا ہے کہ اس کے بعد اس کے علاج ملتا ہے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا یہ کہنا چاہیے کہ ڈاکٹر کہتا ہے میرا معاش ہے، میرا معاش ہے. حالانکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر یہ کمانے کا، میری بات پیسے دینا آئے کسی کے، یہ کمانے کا ذریعہ نہیں تھا، یہ خرچ کرنے کا راستہ تھا. یہ خرچ کرنے کا راستہ ہے. کہ میں ایک بیمار کے کام آؤں، میرے ذریعے سے ایک آدمی کو میرے ذریعے سے صحت ہو جائے. میں کہتا ہوں کہ یہ کمانے کا نہیں، یہ خرچ کرنے کا راستہ تھا. تو میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ میری فیس ہے. حالانکہ ایک بیمار سے ناجائز فائدہ اٹھانا، ایک بیمار آدمی سے ناجائز فائدہ اٹھانا. ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ علاقے میں، عجیب و غریب واقعہ ہے، بہت عبرتناک واقعہ ہے. دماغ کا سب سے بڑا ڈاکٹر، اتنا ماہر تھا دماغ کا، لیکن مزاج یہ تھا اس کا کہ جب تک اس کے ہاتھ پر آپ فیس نہیں رکھیں گے وہ مریض کی نظر ہاتھ میں رکھے. آپ پہلے فیس لائیے اور میں فیس دے کر آپ کو اپنے دماغ کا بڑا اسپتال اس میں بیٹھا ہوا تھا. اچانک ایک کیس آیا، کسی نے آ کر کہا کہ نوجوان بے ہوش ہے، جو سڑک پر پڑا ہوا ملا ہے اور اس کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. ہم گزر رہے تھے وہاں سے، اس کو اٹھا لائے ہیں، خبر نہیں کون ہے. اور ڈاکٹر سے کہا کہ آپ فوراً، اس کے سر میں چوٹ ہے، آپ فوراً اس کو دیکھیں. اس نے کہا کہ آپ پہلے جائیے فیس جمع کیجیے، پرچہ بنوائیے. اس نے کہا جی آپ پرچہ آج پیسے آ جائے گی، بات سب نہیں، ہم تو اس کو سڑک سے اٹھا کر لائے ہیں. سڑک پر پڑے ہوئے کو اٹھا کر لائے ہیں. 22 سال کے جوان لڑکا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں. پہلے میں نہیں دیکھتا، آپ پہلے فیس دیکھ آئے. یہ بیٹھا رہا، لوگوں نے اصرار نہیں کیا. انہوں نے پھر دیر ہو گئی تھی، کہیں سے انتظام کر کے کسی سے لے کر اس کو اس کی فیس پکڑائی. تب وہ اٹھ کر آیا دیکھنے کے لیے، اور جیسے ہی اس نے اس نوجوان کو دیکھا کہ ڈاکٹر بے ہوش ہو گیا. لوگوں نے کہا کیا بات پیش آ گئی؟ وہ لوگوں نے کہا کہ یہ اس کا جوان لڑکا ہے اور ایک ہی ایک اس لڑکا، اس کی کوئی اولاد نہیں سوائے اس ایک بیٹے کے. جی ہاں، اس انتظار میں وہ آدمی، اس کا جوان لڑکا دنیا سے چلا گیا. اور وہ اس نے کہا نہیں، میں فیس کے بغیر کسی کو دیکھتا نہیں ہوں. اللہ نے عبرت کے لیے اس کی اولاد کو اس کے سامنے خلل کر کے نکلایا ہے. ہم آپ کو ہوتا
اللہ اکبر۔ وہ تو جو لوگ انسانوں کی نفع رسانی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آمدنی کے وہ راستے کھول دیتے ہیں جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ انسان کے نزدیک صرف کمانے کا ذریعہ لوگوں سے فائدہ اٹھانا یہ تجارت کا تصور بن کر رہ گیا۔ حالانکہ لوگوں کو نفع پہنچانے کی غرض سے کسی عمل کا کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے براہ راست تعلق پیدا کر دیتا ہے۔ جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے دنیا میں کوئی تجارت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لوگوں کو نفع رسانی کے ارادے کی وجہ سے ان کے لیے تجارت کے وہ راستے کھول دیتے ہیں جن کا تعریف تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے، ایک حصے کو مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں آدمی دوسرے سے نفع اٹھانے کا ارادہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ کسی مجبور آدمی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے۔ میں نے عرض کیا یہی بات تعلیم کے ساتھ ہے، اور یہی بات میں عرض کر چکا ہوں کہ وکالت کے لیے بھی یہ ہوتا ہے۔ یہ وکالت کا مطلب ہوتا ہے کسی مظلوم کی حمایت کر کے ظالم سے حق چھین کر مظلوم کو دینا، اس کو وکالت کہتے ہیں۔ ایک آدمی بیچارہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اس خیال سے کہ اس حق کے حاصل کرنے میں جو اخراجات ہیں میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، لہذا وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس اپنے حق کے لینے کا انتظام نہیں ہے۔ وکیل کہتا ہے آپ کا مکان دلوا دوں گا لیکن 25,000 روپے میں دوں گا۔ یہ ایک مجبور آدمی سے ناجائز فائدہ اٹھانا تیری کہتے کیا کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو مثال پیش کی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس لڑکی نے اپنے آپ کو لڑکے کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جوان کہتا ہے میں اپنی چچا کی لڑکی کی ٹانگ کے درمیان بیٹھ گیا اور مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا، نہ مجھے کوئی دیکھنے والا تھا، مگر میں نے صرف اے اللہ تیرے خوف سے یہ کام نہیں کیا۔ یہاں کوئی مجھے دیکھنے والا، روکنے والا، ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا، میں نے صرف تیرے خوف سے یہ کام نہیں کیا۔ اے اللہ میں اس گناہ سے صرف تیری وجہ سے بچاؤں۔ اور میں نے مزید یہ کیا کہ میں نے وہ مال اس کو دے دیا۔ اس نے کہا بھی مجھ سے کہ تیری تو جو ہے شرط پوری نہیں ہوئی، تو یہ مجھے کیوں دے رہا ہے؟ میں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ مال کیوں لے جائے۔ اے اللہ میں نے اس پر احسان کیا ہے اور تیرے حکم کی وجہ سے اور تیرے خوف کی وجہ سے میں نے اس سے یہ گناہ نہیں کیا۔ اے اللہ کی ٹھکانا چاہے ہمیں نہیں کہا۔ روایت میں ہے اس کے اس تقوی پر شیطان سر کی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، اس کے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے تقوی من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اور ہم ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں ان کا گمان خیال نہیں پہنچ سکتا۔ ایک صحابی تھے اور بھی نمائیں مشرکین کے قید تھے، اور اتنا عرصہ وہ مشرکین کے قید میں رہے کہ ان کے والدین ان کی رہائی سے مایوس ہو گئے کہ یہ اس کی واپسی نہیں۔ حالات معلوم کرتے تھے لوگوں کے ذریعے، پتہ چلا کہ اس کو تانت سے باندھا ہوا ہے۔ تانت ایک ایسا مضبوط رسی ہوتی ہے کہ جو ٹوٹتی بھی نہیں ہے، کٹتی بھی نہیں ہے، کہ اس سے ان کو باندھا ہوا ہے۔ آقا کے رسول اللہ میرا بیٹا آؤ، وہ مشرکین کے قید میں ہے اور میں اس کی رہائی سے مایوس ہو چکا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ عوف کو اتنی خبر پہنچا دو کسی طرح کہ وہ لا حول پڑھا کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان کلمات کو زمانے میں تو مسلمان اللہ مجھے معاف فرمائے کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، بلکہ کچھ مزاج ایسا بن گیا کہ آدمی وہاں لا حول پڑھ لیتا ہے جہاں اس کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتا۔
جو بات جو چیز ناپسند ہوتی ہے اس پہ لاحول پڑھ لیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ان کلمات کا اللہ کیا کیا درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ عرش کے خاص خزانے سے یہ کلمات نکال کر لائے گئے ہیں، اور بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی لا حول کی کثرت کرتا ہے، جو آدمی لا حول کی کثرت کرتا ہے، اللہ حدیث میں فرمایا اللہ اس پر سے نقصان کے 99 دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ اس پر سے نقصان کے 99 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس شخص پر جو لا حول کی کثرت کرتا ہے۔ اور فرمایا اگلی حدیث کا ٹکڑا یہ ہے کہ اس میں سب سے ادنا اور چھوٹا دروازہ رنج اور غم ہے۔ بظاہر بات ہے کہ آدمی اگر رنج اور غم ہوتا ہے تو آدمی جو ہے رنج اور غم سے پریشان ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ سب سے ادنا دروازہ یہ ہے اس کا کہ رنج اور غم آدمی کا ختم کر دیا جاتا ہے جو آدمی لا حول کا اہتمام کرتا ہے۔ فرمایا کہ آپ نے کہ اس سے کوئی لا حول پڑے، اسے لا حول پڑی، دانت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور کھل گیا، یہ وہاں سے اٹھے، باہر نکلے، سارے مشرکین سو رہے تھے اور ایک یہ لڑکی اٹھی بیٹھی ہوئی تھی جو اس پر سوار ہو کر باہر نکلے تو سارا میدان اونٹوں سے بھرا ہوا تھا، سارا میدان اونٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک اشارہ کیا، وہ سارے اونٹ ان کے ساتھ ہو گئے، یہ سب کو لے کر اپنے گھر پہنچے۔ ماں نے کہا مجھے بیٹے کی آواز معلوم ہوتی ہے، باپ نے کہا بیٹے سے آنے سے تو مایوس ہو جاؤ، وہ تو چھوٹ نہیں سکتا پتوار کے ہاتھ سے۔ دروازہ کھولا تو اور ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اونٹ پر سوار سارے اونٹوں کو لے کر یہاں پہنچے۔ اللہ نے اتنی بڑی مالیت کے ساتھ ان کو کفار سے رہائی دی ہے لا حول کے پڑھنے پر۔ کس طرح ہے نازل ہوئی، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ کئی آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، ہم اس کو رزق ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں اس کا گمان خیال نہیں پہنچتا۔